السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اس سیریز میں ہم ایک ٹو ڈو ایپ کے اوپر کام کریں گے، اور جس میں ہم جو آف لائن ڈیٹا بیسز ہیں وہ ہم یوز کریں گے: ایس کیو ایف لائٹ، ہائیو، فلور اور آبجیکٹڈ باکس۔ مطلب ہم ان چاروں کے چار ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ ہم علیحدہ علیحدہ ان کو یوز کریں گے کہ ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ان میں، اور اس کے ساتھ یہ اسٹیٹ مینجمنٹس جو ہیں: گیٹ ایکس، بلاک پرووائڈر، ریور بورڈ اور موبیکس، ان کے اوپر بھی ہم اس ایپ میں کام کریں گے۔ اس ایپ میں جو میرا مین مقصد ہے کہ فنکشنالٹی پہ فوکس کیا جائے بنسبت کے یو آئی کے۔ مطلب یو آئی بالکل سمپل سا ہوگا، اور جو مین فوکس ہوگا وہ فنکشنالٹیز کے اوپر ہوگا، لائک ان چار ڈیٹا بیسز کے اوپر، اور یہ جو 5 ہمارے پاس اسٹیٹ مینجمنٹس ہیں ان کے اوپر۔ اس کے ساتھ ہم ٹی ڈی ڈی بھی کریں گے، مطلب اس کی ٹیسٹس بھی لکھیں گے، یونٹ ٹیسٹ ہو گیا، وجٹ ٹیسٹ ہو گیا، تو ہم ان کے اوپر بھی کام کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اینڈرائڈ اسٹوڈیو اوپن کر لیں، اور اس میں یوز کر رہا ہوں فلٹر 3.13.9، یہ ابھی لیٹسٹ آیا ہے فلٹر، آپ دیکھ سکتے ہیں 3.13.9 میں یوز کر رہا ہوں، تو کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی یہی یوز کریں۔ اچھا، اس کو ہم اپڈیٹ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ٹرمینل میں آ کے ایف وی ایم فلٹر ورژن مینجمنٹ ایک ٹول ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہم فلٹر کے ڈفرینٹ ورژنس جو ہیں وہ مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ انسٹال نہیں ہے ایف وی ایم، تو پہلے ایف وی ایم کا سیٹ اپ کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جب لکھیں گے ایف وی ایم انسٹال 3.13.9 اور انٹر کریں گے، تو یہ اس کو انسٹال کر لے گا، اور جب اپنے اس کو یوز کرنا ہے تو آپ لکھیں گے ایف وی ایم یوز 3.13.9، تو یہ اس ورژن کو یوز کر لے گا۔ اگر اس طرح نہ کرے یوز، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فائل میں آ کے سیٹنگز میں آ کے فلٹر اوپر سرچ کر لینا ہے، اور ادھر ایس ڈی کے کا پاتھ دینا ہے، لائک کہ اگر آپ کا سیٹ اپ نہیں ہے تو آپ جائیں گے اپنے سیڈ فولڈر میں، اس میں یوزرز میں آپ کا جو نیم ہے اس میں آ کے آپ ایک فولڈر ڈھونڈیں گے ایف وی ایم کا، یہ مجھے مل گیا ایف وی ایم، اور اس پہ میں نے 3.13.9 جو ہے وہ سلیکٹ کر کے اوکے کر کے اپلائی کر دیا، تو یہ اس کو پک کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں نیا ورژن، اور ابھی سمپلی میں نے یہ کیا کہ ایک پروجیکٹ کریٹ کیے ہیں، اور اس میں ابھی کچھ بھی نہیں ایڈ کیا، ابھی صرف ایک ہوم اسکرین ایڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح ایڈ کیے؟ میں نے ویوز میں آ کے ہوم اسکرین کریٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ابھی ایم ٹی ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل میں نے ہوم ٹیکسٹ یوز کیا ہوا ہے، اور یہ میرا آ رہا ہے یوٹیلس کے فولڈر، اور اس میں ایک کانسٹنٹ کا فولڈر، اور اس میں ایپ ٹیکسٹ کانسٹنٹ، اس میں نے جو ایپ کے جتنے بھی ٹیکسٹ ہیں ان کی کانسٹنٹس علیحدہ سے بنا لیے ہیں۔ لیٹس سپوز کہ ہم اس میں لوکلائزیشن ایڈ کرتے ہیں تو ہمیں آسانی ہو جائے ٹیکسٹ کی گیپ میں کون کون سے ٹیکسٹ ہیں، یا لیٹس سپوز آپ نے کوئی ٹیکسٹ چینج کرنا ہے تو آپ اس فائل میں آئیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کوڈ میں ڈھونڈتے رہیں کہ آپ نے کدھر ٹائپ کیا تھا۔ اب آپ جب اس کو یوز کریں گے تو سمپلی ہوم ٹیکسٹ ایڈ کر دیں تو یہ یوز ہو جائے گا، اور جو دوسرا ٹیکسٹ ہے میرا ٹو ڈو ٹیکسٹ، وہ میں نے ادھر مین میں ایڈ کیا ہوا ہے، یہ ٹائٹل۔ اچھا، اس کے بعد ڈیبگ شو آنسر ہم اس کو فالس کر دیں گے، یہ جو ہمارا بائی ڈیفالٹ بینر شو ہو رہا ہوتا ہے ڈیبگ کا۔ اچھا، اس میں نے ایک اور چیز ایڈ کی ہے، وہ ہے لنٹر رولز۔ لنٹر رولز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں کچھ رولز ڈیفائن کر دیتے ہیں،
تاکہ ہمارا جو کوڈ ہے وہ مینٹین رہے، مطلب اس کا جو اسٹائل ہے اور جو رولز ہیں. لیٹس سپوز اب میں نے اس میں کیا کون کون سی چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں. یہ رولز ہیں ہمارے لینڈر رولز. میں نے اس میں یوز کیا ہوا ہے آلویز یوز پیکیج امپورٹس. اب اس کا فائدہ میرا یہ ہے کہ لیٹس سپوز اب میرا یوٹلز میں پڑا ہوا یہ ایپ ٹیکسٹ کانسٹنٹ، میں ہوم اسکرین پہ جاؤں تو اس نے پورا پیکیج کا اس کا مطلب پاتھ کا پورا پاتھ یوز کیا ہے، بجائے اس کے کہ ادھر بعض اوقات شو ہو رہا ہوتا ہے ڈاٹڈ ڈاٹڈ. چلے اس کو ہم ٹرائی کر لیتے ہیں. میں اس کو فالس کر دیتا ہوں. پب اسپیکٹ ڈاٹ جی ایم ایل میں آ گیا، میں نے پب گیٹ کیا. پب گیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور لیٹس سپوز میں ہوم اسکرین پہ گیا ہوں. اچھا ابھی تو مطلب کہ یہ پورا بائی ڈیفالٹ ہی یوز کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات جب ہمارے پیکیجز بڑھیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹارٹ میں وہ ڈاٹڈ لگا کے ڈاٹڈ سلیش پھر آگے اس کلاس کا نیم لیتا ہے. لیکن اس جو ہمارے پاس یہ رول ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پورا نیم ایڈ کرے گا. اچھا اس کے بعد یہ ہے اوائڈ پرنٹ، مطلب ہم پرنٹ کہیں بھی یوز نہیں کر سکتے اپنی ایپ میں. یہ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے ایرر شو کروا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک یہ فائدہ. اس کے علاوہ پریفرڈ سنگل کوٹس، اس کا یہ ہے کہ لیٹس سپوز میں نے اس میں ڈبل کوٹ یوز کیے ہیں اور میں نے اس میں ٹیسٹ لکھا ہے تو یہ مجھے ایرر دے رہا ہے. اور ایرر کیا ہوگا کہ کنورٹ ٹو سنگل کوٹس، ٹھیک ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ سنگل کوڈ یوز کرنے کا، کہ میں ہر جگہ پہ سنگل کوڈ یوز کر رہا ہوں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ ہم ڈبل کوڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ سنگل کوڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس رول کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جو ہے کوڈ کا اسٹیبل رہتی ہے چیزیں آپ کے لیے. اچھا اس میں اینالائزر میں نے ایڈ کر دیا ہے. اینالائزر ہمارے لیے کیا ہیلپ کرتا ہے کہ لیٹس سپوز اب یہ تھا اوائڈ پرنٹ، اب میں نے ادھر کیا گیا ہے ایرر. وہ جب میں نے پرنٹ لکھا تھا تو مجھے ایرر دے رہا تھا. اگر ہم اس میں اور بھی چیزیں کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز میں کنٹرول اور میں ونڈوز پہ یوز کر رہا ہوں، جیسے میں اگر کنٹرول اور اسپیس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے ایک ڈراپ ڈاؤن اس طرح کا شو کرواتا ہے کہ مجھے 4 آپشنز دیتا ہے. ایرر اگنور انفو وارننگ. لیٹس سپوز میں اگر انفو پہ کلک کروں اور پب اسپیک میں جا کے پب گیٹ کروں اور اس میں اب میں اگر دوبارہ سے پرنٹ ایڈ کروں تو یہ مجھے ایرر نہیں دے گا، یہ مجھے انفو دے گا، ٹھیک ہے. تو اینالائزر ہمارے لیے یہ کام کرتا ہے. اچھا اس کو میں نے بھی ایرر کر دیا ہے. یہ وہی چیزیں کہ پریفر کانسٹ کنسٹرکٹر. آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ کالم ہے لیکن یہ ایم ٹی ہے اور میں نے کانسٹ لگایا ہوا ہے. لیٹس سپوز اگر میں کالم کانسٹ جو ہے وہ ریموو کرتا ہوں تو یہ مجھے ایرر شو کرتا ہے. تو یہ رول اچھا اس رول کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم یہ ہمیں پرفارمنس میں ہیلپ کرتا ہے. لیٹس سپوز کہ اگر ہمارے پاس کچھ ویجٹس ایسے ہیں جو بار بار ری بلڈ ہو رہے ہیں اور ان میں کوئی چیز وہ اسٹیٹ لیس ویجٹس ہیں، ان میں کوئی چیز اپڈیٹ نہیں ہو رہی تو ہم ان کے ساتھ کانسٹ لگا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ پہلی مرتبہ بلڈ ہوں گے اور بعد میں ان کا جو ہے دوبارہ ری بلڈ نہیں ہوں گے. ان کا وہ جو پرانا انڈیکس تھا یا کیا ہے کیا کہتے ہیں اس کو میموری میں ہم ایک میموری کی جو اسپیس ایلوکیٹ ہوتی ہے ایک ویجٹ کو، وہ یوز ہو رہی ہے بار بار. کانسٹ کا یہ فائدہ ہے اس میں، یہ مطلب ہمیں پرفارمنس میں ہیلپ کرتا ہے ایپ کی پرفارمنس میں. اچھا آلویز یوز پیکیج امپورٹس، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. سنگل کوٹس اس کے اوپر بھی ایرر دیتا ہے، آپ چینج کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اوائڈ پرنٹ ایرر ان یوزڈ امپورٹس، اس کے اوپر بھی ایرر دیتا ہے. لیٹس سپوز کہ میں اس کو ریموو کر دوں اور یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے. لیٹس سپوز میں ٹائٹل کو بھی ریموو کر دیتا ہوں.
اچھا تو یہ مجھے ایک ایرر دے رہا ہے، حالانکہ کوڈ میں کہیں بھی ایرر نہیں ہے، لیکن امپورٹ میرا یوز نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے یہ مجھے ایرر دے رہا ہے۔ اور اگر میں اس امپورٹ کو ہی ریموو کر دوں تو سوری، یہ امپورٹ کو میں نے ریموو کر دیا تو میرا کوڈ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح یہ جو ہمارے پاس رولز ہیں یہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، ایکسکلوڈ۔ ایکسکلوڈ ہاں، ایکسکلوڈ اس میں ہم بات پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ آپ اس لیٹس سپوز کہ ہمارا یہ مین کلاس ہے، تو جو مین کے اوپر یہ والے رولز ہیں وہ اپلائی نہ ہوں، یہ ہم ایکسکلوڈ میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اور بھی کافی سارے رولز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی کے لیے اتنا ہی۔ جو باقی مطلب کام ہے ہمارا وہ ہم نیکسٹ ویڈیو سے سٹارٹ کریں گے۔